تو آج ہم نے وہ لیٹر سیکھنے ہیں جو صرف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. سارے لیٹرز ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتے. بہت سارے لیٹرز جو ہیں ان کے لیے ہونٹ کی ادائیگی بیچ میں آ جاتی ہے جو کہ نہیں آنی چاہیے. تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھ رہے ہیں حروف شفوی یعنی ہونٹوں کے حروف، ہونٹوں کے لیٹرز، وہ حروف جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. سارے حروف ہونٹوں سے ادا نہیں ہوتے. صرف 4 لیٹر ہیں، میم، با، فا اور واو. ان میں ہونٹ ادا ہوتے ہیں. باقی کچھ لیٹرز ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں. کچھ ہمارے 6 لیٹر ہمارے گلے سے ادا ہوتے ہیں. سارے لیٹر گلے سے بھی ادا نہیں ہوتے. جیسے کہتے ہیں کہ وہ سارے مخارج گلے سے پڑھنے چاہیے، ایسا نہیں ہے. صرف 6 لیٹر ہیں وہ گلے سے ادا ہوتے ہیں. لیکن آج تو ہم ہونٹوں کے لیٹر سیکھ رہے ہیں نا. حروف شفوی، ہونٹوں کو شفاتین کہتے ہیں، تو ہونٹوں سے نکلنے والے شفوی یا حروف شفاویہ یا شفوی. ٹھیک ہے، وہ 4 ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اس میں ہے سب سے پہلے میم. میم، دونوں ہونٹ دیکھ رہے ہیں نا آپ، پڑھ کے دیکھیں دونوں ہونٹ. میم، دونوں ہونٹ اس طرح سے اوپن ہوتے ہیں اور پھر مل جاتے ہیں. ہونٹ ہی اس میں یوز ہوتے ہیں. یا میم کو اگر ہم ساکن کر کے پڑھیں تو ہم کہیں گے دونوں ہونٹ آپس میں مل جاتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ نوز میں چلی جاتی ہے. لیکن جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو ہم اس کو تھوڑا سا سکون کا ٹائم دیں گے. ہم اس کو اتنا، ہم اس کو نہیں کریں گے کہ ایک دم سے ٹچ کر کے اوپر نہیں کریں گے. سکون سے دونوں ہونٹ بند ہو جائیں گے اور نوز میں ساؤنڈ جائے گی. ایسے. اور پھر دوسرا ہے با، وہ بھی دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے لیکن اس کی نسبت یہ ہونٹ زیادہ پارٹ یوز ہوگا. با با با، دونوں ہونٹ ٹچ ہوں گے اور پھر اوپن ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم اس کو با با، دونوں ہونٹ اچھی طرح سے آپس میں ملتے ہیں، فل ہونٹوں کا پارٹ ملتا ہے اور پھر با الگ ہو جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہونٹ یوز نہیں کرو اور با کو ادا کرو تو ایسا پوسیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، با با. لیکن اگر ہم با کو ساکن کریں تو بھی آپس میں ٹچ ہوں گے، دونوں ہونٹ ہمارے آپس میں ملیں گے اور پھر جدا ہو جائیں گے. اب جیسے ہم اردو میں بھی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب، کب، سب. تو اس میں دیکھیں دونوں ہونٹ ملتے ہیں اور پھر جدا ہو جاتے ہیں. تو جب با ساکن ہوگا تو ایسے ہوگا اب، اب، اب. لیکن جب سمپل با پڑھیں گے تو با. ٹھیک ہے، یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے. پھر تیسرا لیٹر ہے فا. فا کے لیے اوپر والے 2 دانت نیچے والے ہونٹ کے اندرونی حصے کو لگتے ہیں اور ساؤنڈ آتی ہے فا. اور اس میں ایسی ایئر آئے گی، ساؤنڈ آئے گی فا فا. یہ ایئر آنی چاہیے، یہ اس کی ادائیگی ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی یہ ساؤنڈ نہیں دیتے تو پھر فا کلیئر نہیں ہوتا. دیکھیں میں اگر اس کو وداؤٹ ساؤنڈ پڑھتی ہوں پا 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 تو سمجھ نہیں آ رہی نا کہ فا ہے یا وا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے فا فا. ٹھیک ہے، اگر فا کو ہم ساکن کریں گے تو پھر پڑھیں گے اف اف، اف، اوف. ایسے. تو اسی طرح سے 4تھ لیٹر ہے ہمارا واؤ. واؤ کی ادائیگی کے لیے ہمارے ہونٹ کمپلیٹ سرکل ہوں گے. واؤ. آپ کو شیپ میں بھی نظر آ رہا ہے نا پکچر میں کہ دونوں ہونٹ کیسے گول کیے ہوئے ہیں.
वाव, वा, वाव। अगर हम होंठ गोल नहीं करेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे वा 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 वा, तो फा और वा में कोई फ़र्क नहीं होगा। इसकी असल अदायगी एग्जैक्ट साउंड तब बनेगी जब ऐसे ही हमारे होंठ गोल होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब पेश आए तो होंठ गोल होंगे, जब वाव आए तो होंठ गोल कर होंगे। इसके अलावा किसी और चीज़, किसी और लेटर के लिए गोल नहीं करेंगे। जैसे रॉ को हैवी करने के लिए होंठ गर सर्कल हो जाते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। या किसी भी लेटर को अदा करने के लिए जो मोटे हरूफ हैं 7, उनकी अदायगी के लिए भी समटाइम्स होंठ गोल हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए। या जीम और शीन की अदायगी के लिए होंठ यूज़ होते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। अब हमें पता चल गया कि होंठों के लेटर सिर्फ 4 हैं। इन 4 की अदायगी के लिए हमने लिप्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा बाकी लेटर्स के लिए नहीं होंगे। जैसे हम पढ़ते हैं जीम, तो उसके लास्ट में भी फिर मीम आ रहा है, तो उस मीम के लिए होंठ यूज़ होंगे। जी जी, अगर अकेला मैं जी जी बोलूँगी तो उसके लिए लिप्स यूज़ नहीं होंगे। ठीक है। तो जैसे कौफ है, खौ है, सौद है, इन किसी के लिए भी हमारे होंठ यूज़ नहीं होते। अगर कर रहे हैं हम तो वो हमारी मिस्टेक है। तो हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब 4 लेटर अगर हम आज अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो बाकी जो रह जाएंगे फिर इंशाल्लाह आहिस्ता 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 थोड़े थोड़े करके वक्फे से, ताकि उसको समझना, याद करना, अंडरस्टैंड करना, प्रैक्टिस में लाना फिर आसान हो जाता है जब हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। खूब प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए, मेरे लिए आसानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमसे कबूल फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।